بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 509۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز ادا کر رہے تھے کہ قبیلہ بنو ابو معیط کے ایک نوجوان نے ان کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینے پر دھکا دیا۔ اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس نے حضرت ابو سعید کے سامنے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہ پائی۔ وہ دوبارہ ان کے سامنے سے گزرنے لگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پہلی بار سے زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اس نے حضرت ابو سعید سے تکلیف اٹھائی۔ اس نے مروان کے پاس جا کر حضرت ابو سعید کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کی شکایت کی تو حضرت ابو سعید بھی اس کے پیچھے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید، آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ابو سعید نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے، پھر کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس کو دفع کرے، یعنی اس کو پیچھے ہٹائے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے قتال کرے، لڑے، کیونکہ وہی شخص شیطان ہے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا عنوان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ نمازی اپنے سامنے سے گزرنے والے کو دھکا دے کر پیچھے کرے، لہذا اگر کوئی شخص اپنے آگے سترا رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے اور سترے کے درمیان سے اگر کوئی شخص گزرنے کا ارادہ کرے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یا پھر یہ ہے کہ اسے سبحان اللہ کہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں تمہارے سامنے کوئی چیز پیش ہو تو سبحان اللہ کہو۔ اور اس حدیث پاک کے اندر سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو شیطان کہا گیا، تو اصل میں شیطان کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی کیونکہ نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی فعل ہے، اور شیطان کے بہکانے پہ اس سے ایسا عمل سرزد ہوتا ہے، تو اس لیے اس عمل کی وجہ سے اسے شیطان کے ساتھ تشبیہ دی اور اسے دور بھگانے اور اس سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ قتال بمعنی یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکا جائے یا پھر سبحان اللہ کہا جائے۔